صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا موسم ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں۔ حج کی جن کی قسمت میں تھا اس سال وہ لوگ کچھ پہنچ گئے ہیں مکہ شریف میں، کچھ کے ابھی تیاری ہے، کچھ آج جائیں گے کل جائیں گے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے جن کو سعادت ملی اور جن کو مل رہی ہے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کا جانا آنا قبول فرمائے، اور ان حاجیوں کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ ایک مسئلہ یعنی کہ جو ہے خاص کہ احرام کی حالت میں جو ہے چادر وغیرہ یہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ آئیے اس کے بارے میں دارالفتاء کی طرف سے جو فتویٰ ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت مثلا نہانے کے لیے یا احرام تبدیل کرنے وغیرہ کے لیے احرام کی چادریں اتارنا یہ جائز ہے۔ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، نہ ہی اس سے محرم احرام سے باہر ہو جاتا ہے، بلکہ احرام سے باہر تب ہی ہوگا جب عمرہ کے تمام مناسک ادا کر لینے کے بعد حلق یا تقصیر کروا لے۔ البتہ نہانے میں چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ احرام کے ممنوعات سے بچے، مثلا شیمپو استعمال نہ کرے، میل چھڑائے بغیر نہائے، تو اس طرح نہائے کہ کوئی بال نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ یاد رکھیے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید احرام کی چادریں پہننے کو حالت احرام کہتے ہیں، اس لیے وہ چادر تبدیل کرنے یا اتارنے پر بھی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ کہیں احرام نہ کھل جائے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی مسائل سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ پر ہے۔ احرام دراصل ایک حالت کا نام ہے جس کا دار و مدار نیت اور تلبیہ کہنے پر ہے، اور مرد کے لیے بغیر سلا لباس پہننا یا احرام کی چادر باندھنا ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے۔ صرف چادر کا نام حالت احرام نہیں ہے، لہذا نہانے کے لیے احرام کی چادریں اتارنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ احرام باندھنے کے بعد محرم ہونے کی حالت میں نہانا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو ہے علیہم رضوان کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ نہانے کے لیے لباس اتارا جاتا ہے، لہذا اشارتاً ان روایات سے بھی معلوم ہوا کہ احرام کا لباس اتارا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصور یا مسور صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام ابوا میں ایک مسئلہ پر اختلاف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ محرم غسل کرتے ہوئے سر دھوئے گا، اور دوسرے صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا سر نہیں دھوئے گا۔ تو راوی جو حضرت عبداللہ جو روایت کر رہے نا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ میں جب ان کے خدمت میں پہنچا تو وہ دو لکڑیوں کے بیچ غسل کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک کپڑا سے پردہ کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچ کر سلام کیا تو انہوں نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ احرام کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے ہوئے سر مبارک کس طرح دھوتے تھے۔
یہ سن کر انہوں نے کپڑے پر جس پر پردہ کیا تھا ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا، یہاں تک کہ آپ کا سر دکھائی دینے لگا۔ پھر جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اس سے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا، اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لے گئے، پھر پیچھے لائے اور فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ امام ابو بکر بن احمد حسین بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم ہونے کی حالت میں غسل فرمایا۔ ملک العلماء علامہ کاسانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ محرم کے پچھنے لگانے اور حمام میں داخل ہونے اور غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال غسل کرنا اس لیے جائز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں غسل فرمایا۔ علامہ برہان الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ محرم کے غسل کرنے اور حمام میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے محرم ہونے کی حالت میں غسل فرمایا ہے۔ محرم کے لیے پانی سے غسل کرنے اور اس میں غوطہ لگانے کے مسئلہ میں فقہاء کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حالت احرام میں جن امور کی اجازت ہے ان کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میل چھڑائے میل چھڑائے بغیر حمام کرنا یعنی پانی میں نہانا، غوطہ لگانا یہ جائز ہے۔ حقیقتاً احرام خاص حالت کا نام ہے، نہ کہ احرام میں باندھی جانے والی چادریں احرام ہیں۔ ہاں مجازاً ان چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ احرام کی تعریف کرتے ہوئے کے متعلق قاضی ابو الحسن علی بن حسین حنفی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں بہرحال احرام تو وہ یعنی حج یا عمرہ دونوں کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اور رفیق الحرمین میں ہے کہ جب حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں تو بعد حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور مجازاً ان بغیر سلی چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے جن کو احرام کی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے، اور محرم کے لیے احرام کے لباس کو تبدیل کرنا جائز ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام تبدیل کرنا ثابت ہے، جیسا کہ سنن الکبریٰ للبہقی میں ہے کہ سیدنا اکرمہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایک مقام پر اپنے احرام کے دونوں کپڑوں کو تبدیل فرمایا۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محرم کے احرام پہننے کے بعد اسے تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ شمس الدین محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ محرم کے لیے جائز ہے کہ جس لباس میں احرام کی نیت کی تھی اسے تبدیل کر کے کوئی اور لباس پہن لے، خواہ نیچے کا لباس بدلے یا اوپر کی چادر کو بدلے۔ امید کرتا ہوں اس مسئلہ کے بارے میں آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔